مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں مبشر سلامت غلام مسیح آپ لوگوں سے مخاطب خداوند کا کلام لیے ہوئے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے ایک اچھا اور نہایت ہماری زندگی میں عمل پیرا ہونے والا مضمون آپ کے سامنے رکھنے کو ہوں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ خدا کا پاک روح مجھے استعمال کرے۔ یہ زندگی کا کلام ہمارے لیے نہایت بابرکت اور ہمارے تمام مسائل کو سلجھانے کا سبب ٹھہرتا ہے۔ ہم آج کا حوالہ اپنی نصیحت کے لیے پڑھیں گے۔ افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 2 اور 3 آیات، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگت صلح کے بند سے بندھی رہے۔ میرے عزیزو، اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے 3-4 نکات ہو سکتے ہیں، لیکن آج ہم اپنی نصیحت کے لیے جو مضمون چنیں گے، جو آج کا نکتہ ہماری زندگی میں کارآمد ہونے کو ہے، وہ میں نے چنا ہے یگانگت۔ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ یگانگی یا یگانگت، یگانگت کا مطلب جو ہماری زندگی میں ہے، قرابت، اتحاد، اتفاق، اور مزید آگے ہم اگر چلیں تو قرابت کا مطلب ہے نزدیکی یا رشتہ دار، اور اتفاق کا مطلب ہے میل جول، محبت یا دوستی۔ یعنی یگانگی، اتحاد، اتفاق، نزدیکی، رشتہ داری، میل جول، دوستی اور محبت میں قائم رہنا چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قائم کیسے رہا جا سکتا ہے؟ سمپل اور سیدھا سا جواب ہے، صلح کے بند سے۔ اور پھر اس کے آگے مزید ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ محبت یا صلح کب قائم یا مضبوط رہتی ہے؟ اس کے لیے جواب ہے جو ہم نے اوپر حوالہ پڑھا، اسی میں ہمارے لیے جواب ہے کہ جب ہمارے اندر فروتنی اور حلم ہو، جب یہ ہمارے اندر ہوتے ہیں، دونوں چیزیں اگر ہوتی ہیں، تو پھر ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں خوشی کا سبب یہ دونوں نکات ٹھہرتے ہیں۔ اور فروتنی کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، اور حلم کا مطلب ہے بردباری، برداشت اور نرم دلی۔ یہ بہت وہ الفاظ ہیں جو شاید ہمیں سننے میں، بولنے میں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ہم یگانگت رکھنا نہیں چاہتے، ہم صلح رکھنا نہیں چاہتے، ہم برداشت اپنے اندر رکھنا نہیں چاہتے۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ یہاں روح کی یگانگی جو ہے، روح کو آپ ایک تشبیہاً لے سکتے ہیں کہ محبت کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔
ایک دوسرے کی برداشت کرو اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی جگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ یگانگت، صلح، سلامتی، میل جول ہماری زندگی میں تب تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک ہماری زندگی میں برداشت نہ ہو۔ ہم یہ کلام سنتے سنتے اپنے اندر، اپنے گھر کے افراد کے لیے سوچیں کہ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کیوں ہیں، ہمارے گھروں میں کیوں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ صرف ایک سبب ہے کہ برداشت نہیں ہے، یگانگت نہیں ہے، فروتنی نہیں ہے، حلم نہیں ہے۔ یہ گھر سے لے کر تمام جگہ پر ہر طرف ہمیں لڑائی جھگڑا نظر آتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ مسیح کے ماننے والے ہیں۔ جب ہم مسیح کے ماننے والے ہیں تو کلام کہتا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے تم میں کہاں سے آئے؟ کیونکہ جو مسیح میں ہے وہ صلح کے بند میں بندھا رہتا ہے۔ ہمیں آج اپنے جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا اپنے اندر یگانگت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، صلح سلامتی رکھتے ہیں، میل جول رکھتے ہیں، کسی کے دکھ تکلیف میں کام آتے ہیں، کسی کی خوشی غمی میں آنا جانا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے اندر یگانگت نہیں ہے۔ سوال ایک اور بھی ہے کہ برداشت یا میل جول یا میل ملاپ کب قائم یا بنا رہتا ہے؟ تو جواب ہے جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تب وہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتا ہے۔ جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، جب ہم اس کے کلام پر عمل کر لیتے ہیں، تب اگر ہماری زندگی میں یہ یگانگت نہیں تو اس کے ساتھ ہمارا میل ملاپ بھی دکھاوے کا ہے۔ اور میل ملاپ کے لیے یا صلح سلامتی کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے جو ہمیں حوالہ ملتا ہے وہ یہ ہے، 2 کرنتھیوں میں لکھا ہے، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ کیسی اچھی بات ہے کہ وہ جب خدا نے دیکھا کہ بنی نوع انسان گناہ میں گر گیا تو اس نے اپنے بیٹے کا انتظام کیا کہ وہ اس دنیا میں آئے اور ہمارے گناہوں کی خاطر وہ صلیب پر چڑھے اور ہمارے گناہوں کو اس پر کھینچ دے۔ تب اس نے ہمیں آزاد کیا، لیکن ہم نے اس آزادی کی قدر نہ کی، کیونکہ ہم نے کوئی قربانی نہیں دی۔ قربان ہوا تو ہمارا خداوند یسوع مسیح، لیکن جب ہم اپنے اندر یگانگت کو، محبت کو، حلم کو، پرہیزگاری کو نہیں رہنے دیتے تو ہم اس کی بے قدری کرتے ہیں، اس کی قربانی کو ہم اپنی نظر میں کچھ چیز نہیں سمجھتے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ایام ہیں اس کی قربانی کے ایام ہیں۔ ہم سوچیں کہ اس کی قربانی ہماری زندگی میں کیا اثر رکھتی ہے۔ میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کر دی۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک نمونہ دے کر اس میل ملاپ کا، ایک محبت کا، یگانگت کا ایک نمونہ ہمیں دے دیا، اور اس میں ہماری خدمت کیا دی کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، میل ملاپ کریں۔ یہ اس نے ہمارے سپرد کر دی۔ اب جو کوئی چیز کسی کے سپرد کرتا ہے، اگر وہ آ کے پوچھے کہ یہ میں نے ایک چیز دی تھی وہ تمہارے پاس ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہوگی تو خوشی خوشی کہہ دیں گے کہ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم آئیں بائیں شائیں کریں گے
झूठ बोलना शुरू करेंगे, तो अपनी ज़िंदगियों में आज झांकने की ज़रूरत है कि खुदा ने जो मोहब्बत बनी नौ इंसान से की, उसने कहा कि जैसा मैं कुर्बान होता हूँ, भाइयों के भी फ़र्ज़ है कि वो अपने भाइयों के लिए कुर्बान हो। हम अपनी ज़िंदगी कुर्बानी अगर नहीं दे सकते तो कम से कम ये तो कर सकते हैं मैं कि दूसरे से मोहब्बत रखें, हम जगानगत के साथ अपने घरों में रहें, प्यार मोहब्बत हिलम के साथ, फरोतनी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें। जब हम मेल मिलाप, मोहब्बत, दोस्ती और जगानगत को मसीह के वसीला से हासिल कर लेते हैं, तब फरोतनी, हिल्म यानी बर्दाश्त हमारे अंदर कायम हो जाते हैं। जब ये हमारे अंदर कायम हो जाते हैं, तब हमारी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ जगानगत का पहलू मजबूत हो जाता है और यीशु मसीह के वसीला से हमारी रसाई बाप तक हो जाती है। और ये कब होता है? जब जगानगत हमारे अंदर हो। एक हवाला आखिरी पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। ये आयत आज हम अपने अपने साथ जोड़ कर देखें कि खुदावंद यीशु मसीह मुझे क्या कह रहा है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो जब हम बाप के पास आ जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो हम खुदा बाप को पा लेते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर हम जगानगत हासिल करना चाहते हैं या जगानगत में कायम रहना चाहते हैं, तो हमें यीशु मसीह और खुदा बाप को अपनाना होगा। और अगर अपना चुके हैं तो फिर हमें परखना होगा कि हमारे अंदर कमी क्या है। और अगर जगानगत की कमी हमारे अंदर है, मोहब्बत की कमी है, फरोतनी या हिल्म की कमी है, तो फिर हमारा उसके साथ मेल मिलाप नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, आइए आज हम एक अहद करें कि हम अपने घरों में, अपने यारों दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, जहाँ कहीं हम नफ़रत समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में है, उसको निकालें और मोहब्बत को कायम करें, जगानगत को कायम करें। तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के पास दाहिने हाथ बैठने के काबिल हो सकेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।